الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت اور بندگی کا، ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت کا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کی وہ پاکیزہ تعلیمات، وہ عمدہ اور انسان کی سیرت اور شخصیت کو سنوارنے والی تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچائی، کہ جن کو اپنا کر ہم دنیا میں اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ایک اچھے اور مثالی انسان بنتے ہیں دنیا والوں کے لیے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے بن پاتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح کسان اس دنیا اس زمین پر کھیتی کر کے پھل کی امید رکھتا ہے، لیکن وقت سے پہلے کبھی اپنی فصل نہیں کاٹتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ ہر فصل کے کاٹنے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، ایسے ہی ہم اور آپ بحیثیت مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقی اجر و ثواب ہمارا جو ملنے والا ہے وہ تو آخرت ہے۔ آخرت سے پہلے اللہ دنیا اچھی دیتا ہے، اور اچھی دنیا دینا یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا حقیقی پھل، حقیقی ثمرہ ہماری اور آپ کی آخرت ہے۔ اسی لیے یہ دنیا کھیتی ہے، اور ہماری اور آپ کی آخرت ہمارے اور آپ کی کٹائی کا موسم، ہمارے اعمال کے ثمرات اور پھل دیکھنے کا موسم ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں ایک بات کا خیال رکھیے، نیکیاں ہم اور آپ جو کرتے ہیں، ان نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی خیر ہم اور آپ کو عطا کیا ہے، وہ خیر ہم حاصل کریں، وہ خیر ہم اپنائیں ضرور، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ حقیقی ثواب اور حقیقی اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں ہم اور آپ کو ملنے والا ہے۔ آج اسی بنیادی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر پائی جانے والی ایک کمزوری کی طرف آپ سبھی کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے اندر نیکی کرنے کے بعد اکثر نیکی کا غرور آ جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کا احساس کبھی ہمیں غلط رخ پہ لے جاتا ہے، اور ہم اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میں اگر کوئی نیکی کر رہا ہوں تو مجھے اپنی نیکی کا اتنا زیادہ احساس، بلکہ اس قدر زیادہ غرہ، اس قدر زیادہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میرے علاوہ جو بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے، میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ عین ممکن ہے کہ جس نیکی وہ مجھ سے پیچھے ہے، دوسری بہت ساری نیکیوں میں وہ مجھ سے بہت اچھا ہوگا، بہت آگے ہوگا، لیکن یہ شیطان کا مکر ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان
انسان کو ایسے بھی گمراہ کرتا ہے کہ آپ کو اپنی نیکی کا اس قدر احساس دلائے، آپ کے اپنے پاکیزہ ہونے کا اس قدر احساس دلائے کہ رفتہ رفتہ شعوری یا غیر شعوری طور پر آپ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے حوالے سے، اپنے متعلقین اور اطراف و اکناف رہنے والے حضرات و خواتین کے بارے میں ایک ایسے منفی جذبے کا شکار ہو جائیں جہاں ان کی حیثیت آپ کی نظر میں کچھ نہ ہو۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو نیک لوگوں کو لگتا ہے۔ ہم عام طور پر برائیوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ برائی کو ہم نے برے لوگوں سے جوڑ کے رکھا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو نیک لوگوں کو لگتی ہیں، نیکی کرنے والوں کو یہ بیماریاں لگتی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ آدمی جس نیکی کو کر رہا ہے اس نیکی کے احساس میں اس قدر ڈوب جائے کہ جس آدمی کو بھی اس نیکی میں حصے دار نہ دیکھے اس کے تئیں یہ احساس پیدا ہو جائے یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، یا کم سے کم میرے مقابلے میں کچھ نہیں، میں ہوں بس، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہم اور آپ کو لگ جائے، آپ یقین کیجئے میرے اور آپ کی اسی نیکی کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلامی شریعت کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں نا تو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک بات بتاتی ہے۔ میں 2-3 بنیادی باتیں گنا کر اس مسئلے کو واضح کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، نیکی کی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ کو توفیق بخشی، کوئی چھوٹی نیکی کر رہے ہیں، بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ایسا کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی پیروی ہو، جس سے انسانیت کا بھلا ہو، اس پر اگر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، حق بنتا ہے کہ آپ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا۔ حق بنتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قابل ہوا کہ اللہ نے مجھے اس عمل کی توفیق بخشی۔ آپ نیکی کے بعد اپنے نفس میں خوشی محسوس کریں، اطمینان محسوس کریں، آپ کے اندر ایک قسم کا نشاط پیدا ہو، چستی پیدا ہو، آپ کے اندر یہ جو جذبہ، اس پر کوئی گرفت نہیں، الحمدللہ آپ نیکی پر خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر گزاری کا ایک مرحلہ، یہ اعتراف نعمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق نصیب ہوتی ہے اس کا اعتراف ہے۔ یہ بالکل جائز ہے کہ آپ خوشی محسوس کریں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زبانی اپنی اس نیکی، اپنے کام، اپنی خوبی، اپنے کسی کارنامے پہ تعریف سنیں۔ یہاں آپ سمجھیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے، آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی خوشی ہے آپ لوگوں میں بانٹتے پھریں، لوگوں کو بتاتے پھریں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ جس عمل سے آپ کو آخرت کمانی تھی اس عمل سے آپ نے دنیا خرید لی۔ جس عمل کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھنی چاہیے تھی، اس کے بدلے میں آپ نے دنیا والوں کے سامنے تعریف بانٹنے کا سودا کیا۔ جس عمل سے آپ کو جنت کمانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اس عمل سے آپ نے دنیا خرید لینے کی کوشش کی۔ آپ اگر نیکی کی تشہیر کریں تاکہ آپ کی تعریف کی جائے، یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نیکی کی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنی طرف سے آپ اپنے اعمال کی تشہیر نہیں کرتے، آپ لوگوں میں اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن دنیا والے آپ کی اس خوبی کو جاننے کے بعد کسی بھی طرح سے خود آگے بڑھ کر تعریف کرتے ہیں، آپ کی بڑائی کرتے ہیں، آپ کے حق میں کچھ اچھے کلمات کہتے ہیں، اور اس کو سن کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے بالکل کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر فیحمدہ الناس، اللہ کے نبی ذرا بتائیے تو صحیح کہ ایک آدمی ایک نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد اب لوگ آگے بڑھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں، کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ کرنا، یہ تعریف کا ہونا غلط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو الٹا آخرت سے پہلے، دنیا میں وقت سے پہلے مل جانے والی خوشخبری۔ آپ نے نہیں چاہا، لوگوں نے آگے بڑھ کر آپ کی تعریف کی اور آپ کو خوشی ہوئی اس تعریف کو سن کر۔ اسلامی شریعت کے مطابق یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن بھائیو ان دو مرحلوں سے آگے بڑھ کر تیسرا ایک مرحلہ آتا ہے، وہ ہمارے اپنی نیکی کر لینے کے بعد ہو یا لوگوں کے ہماری تعریف کرنے کے بعد ہو، اکثر ہمارا اور آپ کا نفس پھولنے لگتا ہے، اس قدر زیادہ پھول جاتا ہے کہ اب ہم اپنے آپ میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، باقی سب ہمیں چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں، ہمارا قد اس قدر زیادہ بڑا اپنی نظر میں ہو جاتا ہے، دوسرے سارے بونے نظر آتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ایک ایسی خرابی ہے جو نیک لوگوں کو لگتی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اگر آپ اور میں اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں تو پھر یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ آپ دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور وہ لوگ جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن کام کرتے کرتے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف بھی لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو لوگ چوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جائیں گے تو شراب کا حساب دینا پڑے گا، شراب نوشی کا، یا ہمیں جو ہے چوری کیے ہوئے مال کا حساب دینا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ چوروں کے شرابیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ روزے دار، نمازی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بندے ہیں جو عمل تو نیک کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عمل قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ نیکی پہ غرور نہیں بلکہ نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے یہ لو لگائے رہنا کہ اللہ تیرے فضل و کرم سے قبول کر لے، میں چاہے جتنا کوشش کر لوں عمل کو شاید اس معیار پہ پہنچا پاؤں گا جو معیار تیرے پاس کمال کا درجے کا ہے، اس کمال کو شاید نہیں پہنچ پاؤں گا، اس لیے نظر کرم کر، فضل کر، عنایت کر، رحم کر، میرے عمل کو قبول کر لے۔ مومن عمل کرنے کے بعد بھی اپنے عمل پہ نظر رکھتا ہے کہ میں کیسے اپنے عمل کو قابل قبول بنا لوں۔ جو آدمی یہ نہ دیکھ کر یہ دیکھے میں نے کیا کس نے نہیں کیا، آپ سمجھ جائیے کہ شیطان نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا، آپ سمجھ جائیے کہ شیطان نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ سلف صالحین کی سیرتوں میں سے بعض کی سیرت میں یہ واقعہ نقل کیا، سفر میں تھے، بچے بھی ساتھ میں تھے، ان کے اپنی اولاد بھی تھی، رات میں تہجد کے لیے اٹھے، نماز پڑھی، بچہ بھی جو لڑکا تھا لڑکپن کی عمر میں تھا، باپ کے ساتھ اس نے بھی نماز پڑھی، تہجد کی نماز۔ یہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، قافلے والے بقیہ لوگ سوئے ہوئے، تہجد سے فارغ ہوئے تو بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان دیکھو ہم لوگوں نے تو نماز پڑھی، یہ کیسے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں؟ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تیرے اٹھ کر نماز پڑھنے سے تو اچھا تھا کہ تو سویا ہی رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی تو اچھا کام کیا، لیکن یہ جو تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یقیناً فضیلت کا عمل ہے لیکن فرض تو نہیں، اور فرض چھوڑے بغیر وہ اگر آرام کر رہے ہیں تو ایک فضیلت کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد یہ جو احساس تمہارے اندر پیدا ہوا ہے اس سے تو اچھا تھا کہ تم نیکی ہی نہ کرتے۔ دیکھو قرآن و سنت اگر آپ پڑھیں گے نا ایک بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، عمل نہیں کرتے لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، عمل نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، یہ منافقوں کا طرز عمل۔ ایمان والوں کا طرز عمل قرآن و سنت میں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرتے بھی ہیں تو ان کے نفس کا تواضع نہیں ختم ہوتا، عاجزی نہیں ختم ہوتی، اللہ کے سامنے احساس قصور، کمی کا احساس وہ اپنے پاس باقی رکھ کر جیتے ہیں۔ اسی لیے بھائیو زندگی میں کہیں بھی آپ کو اور مجھ کو نیکی کی توفیق ملے نا تو اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نیکی میرے رب کے ساتھ تجارت ہے، میری نیکی کے معاملے میں مسابقہ تو ہے، لیکن دنیا والوں کو حقیر سمجھنے، کمتر سمجھنے، اس نیکی میں حصے داری نہ رکھنے والوں کو نچلا گرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ جو نیکی مجھ کو اور آپ کو نیکی کے غرور میں، نیکی کے تکبر میں، نفس کی تعلی میں، نفس کے تکبر میں مبتلا کر دے، اس نیکی سے تو اچھا ہے کہ ایک آدمی نیکی نہ کرے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو وہ گناہ جس کے بعد آپ کے میرے اندر
گناہ کا احساس ہو، شرمندگی ہو، توبہ ہو اور اللہ کی طرف پلٹنے پر مجبور کرے، ایسا ہونا بہتر ہے اس نیکی کے مقابلے میں جو ہمیں مغرور بنا کر دوسروں پر اپنی فضیلت جتلانے والا بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجام کار وہ برا آدمی برائی کرنے کے بعد انجام کار اللہ کی بندگی کی طرف آ رہا ہے، اور یہ نیکوکار نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دور ہو رہا ہے اور بندوں پہ اپنی برتری جتلانے میں لگ جا رہا ہے۔ اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو یاد رکھیں اور یقین کریں، یہ وہ چور دروازے ہیں جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے اور میری اور آپ کی بہت ساری نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ اور مومن اتنا عقل مند ہوتا ہے، وہ نیکی کرنے کے ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے بھی حضرات کو اس خفیہ بیماری سے محفوظ رکھے، ہم اور آپ کو نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں کی خوشی دے، لیکن نیکیوں کے غرور سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بچا لے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى